بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے تشریف لے آئیں ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کا مختصر سا تعارف اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اللہ جل جلالہ قبول فرمائے اور آگے اللہ پاک آسان فرمائے۔ آج جیسی ہماری سورہ بقرہ کی تکمیل ہو گئی، لیکن تفسیر اور اس طرح جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں یہ کافی وقت لیتی ہیں، خاص کر شروع کے جو 10 پارے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں اما سپارہ وہ دوسرے درجے والے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پہلے درجے میں صرف گرامر چلتی ہے، عربی گرامر اور کچھ عربی کتابیں ہیں، کچھ مسائل کی کتابیں ہیں، لیکن زیادہ زور عربی گرامر پر ہے جس کو صرف و نحو کہتے ہیں۔ اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو میٹرک کر کے آتے ہیں، میٹرک سے پہلے والے بچوں کو نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ اسباق مشکل ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے درجے میں قرآن پاک کی طرف آتے ہیں، اس میں صرف اما پارہ لیتے ہیں۔ اور میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ پیچھے سے میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اور تیسرا جب درجہ آتا ہے، حالانکہ یہ بچے اچھے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو شروع کے 10 پارے نہیں پڑھاتے اور بیچ کے 10 پارے بھی نہیں پڑھاتے، ان کو آخر کے سورہ روم سے لے کر والناس تک پڑھاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو آخری 10 سپارے ہیں ان پاروں کا جو مضامین ہے وہ آسان ہے، اس میں جیسے آخرت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، مسائل پر بات نہیں ہے۔ اور چوتھے درجے میں جب بچے آتے ہیں پھر بھی شروع کے 10 سپارے نہیں پڑھاتے، بلکہ بیچ کے 10 سپارے پڑھاتے ہیں، سورہ یونس سے لے کر کے سورہ روم تک۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بیچ کے 10 سپارے ان آخر کے 10 سپاروں کی بنسبت تھوڑے سے مشکل ہیں، اور شروع کے جو پارے ہیں وہ مشکل ہیں۔ ان جو شروع کے جو پارے ہیں، ان شروع کے پاروں میں مسائل کافی سارے ہیں اور مسائل کا بیان ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تفصیل طلب ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو شروع کے 10 سپارے ہیں یہ ہمارے درس نظامی میں 5ویں درجے میں پڑھاتے ہیں۔ 5ویں درجے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے بعد پھر تفسیر جلالین 6 درجے میں پوری تفسیر پڑھاتے ہیں، اور پھر 7ویں کے اندر فقہ کی تکمیل ہوتی ہے اور حدیث شروع ہوتی ہے، اور 8ویں درجے میں پھر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو شروع کے پارے ہیں یہ تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، اور ان میں جو مسائل ہیں وہ بھی کافی تفصیل طلب بھی ہیں۔ اور یہ جو 10 سپارے پڑھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں پورے سال میں پڑھاتے ہیں اس کو۔ پورے سال کا مطلب 9 مہینے ہماری پڑھائی ہوتی ہے، شوال سے لے کر رجب تک۔ ان 9 مہینوں کے اندر تقریباً 3 مہینے میں 3 سپارے ہوتے ہیں، 3.25 سپارے، 3 سپارے، 3.25 سپارے۔ مضامین کے اعتبار سے وہ تقسیم کیا ہوا ہے مہینوں کے حساب سے، 3.25 سپارے، پھر 3.25 سپارے، پھر اسی طرح 3.25 3.5 کر کے یہ سال میں 10 سپاروں کو پڑھاتے ہیں۔ اور ایک جو سبق ہے وہ تقریباً 50 منٹ کا سبق ہوتا ہے، روز پڑھتے ہیں، 50 منٹ پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ سمجھیں گے ایک رکوع ہو جاتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے تو آدھا رکوع ہو جاتا ہے، کبھی آسان ہوتا ہے تو 1.5 رکوع ہو جاتا ہے، بس 1 صفحہ 1.5 صفحہ وہ دن میں چلتا ہے۔ تو تھوڑے سے وقت میں ہم بہت ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکتے، اس لیے جو چیدہ خاص باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم پہلے مطالعہ کرتا ہوں میں، پھر اس کے بعد اس کا ایک خلاصہ ذہن میں بٹھا کر کے وہ پھر آپ کے سامنے اس کو آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کو آسان کرے اور قبول فرمائے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں 286 آیتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی کافی سارے فضائل سنائے ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے۔
اور اس کا چھوڑنا ندامت کا سبب ہے، اور اگر تم اس کو پڑھو گے تو بڑا سے بڑا جادوگر بھی تم پر قابو نہیں پا سکتا۔ علیکم بسورۃ البقرہ، علیکم بسورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطل۔ بڑے جادوگر قسم کے لوگ وہ اس سورت کے پڑھنے والے پہ قابو نہیں پا سکتے، اس لیے ہم اپنے مجمع سے اللہ کے فضل سے بہت سارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ نہیں روز نہیں پڑھ سکتے ہو، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو گھر پورا بیٹھ کر کے ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھا کریں۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے گھر میں بھی تھوڑا سا معمول ہے کہ گھر کے اندر افراد ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی آپ سمجھیں گے ایک پارے میں 4 پاؤ ہیں تو 4 پاؤ 4 پاؤ 8، اور پھر یہ جو تیسرا پارہ ہے یہ تقریباً پاؤ سے کچھ زیادہ ہے، تو ایک فرد تیسرے پارے سے اخیر تک پڑھ لیتا ہے، اور 8 افراد جو ہوتے ہیں وہ پاؤ پاؤ کر کے وہ پورا گھر اس میں حصے دار بھی بن جاتا ہے، اور تقریباً 10 سے 15 منٹ میں سورہ بقرہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک دن اگر ہم معمول رکھیں گھر کے اندر سورہ بقرہ کا تو انشاءاللہ العزیز برکت کا اور خیر کا سبب ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 7 والی سورت جو ابھی آپ نے سن لی، تقریباً 2 رکوع ہم نے اس کے پڑھے ہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے سفید رنگ کے بادلوں کی صورت میں ہوں گے، اور کأنہما غمامتان اور غیایتان، اور اس کے لیے برکت کا اور خیر کا سبب ہوں گے، اور اس پڑھنے والے کے آگے آگے یہ دونوں صورتیں ہوں گی، اور اس کی سفارش بھی کریں گی اور اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کریں گی۔ تو یہ تو صرف اس کا پڑھنا ہے۔ باقی حضرات صحابہ کرام میں سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس سورت کی تفصیلات اور اس سورت کے مضامین اور اس کی تشریحات کہتے ہیں کہ جی 12 سال لگے ہم نے اس سورت کے اندر جو گہرائیاں ہیں، جو اس کے اندر موتی ہیں، جو اس کے اندر مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، تو اس میں لوگوں کے یعنی عرصے گزرے ہیں اور لوگوں نے اس کے سیکھنے کے اندر وقت لگایا ہے۔ تو یہ سورت ہم تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 286 آیتیں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوا ہے مدنی، یعنی مدنی اور مکی صورتوں کا تھوڑا سا فرق۔ ہمارا صبح کا درس یہ فجر کا تفسیر کا ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہمارے جو نمازی ہیں کافی سارے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، 13 سال یہاں رہے، 10 سال وہاں رہے۔ ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس کو مکی کہیں گے، اور ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوئی چاہے مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد حضور ہجرت کر گئے اور آپ فتح مکہ کے لیے یا عمرہ کے لیے آپ مکہ آ گئے، اور مکہ میں کوئی سورت نازل ہوئی پھر بھی اس کو مدنی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوتی ہے وہ نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس میں یہ بھی سن لیجئے کہ بعض صورتیں اکثریت پر اس کا مدار ہے۔ اکثر صورت کہاں نازل ہوئی؟ جی اکثر صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اس کو مکی کہیں گے، اگرچہ اس کے اندر بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اگر اکثر ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہیں گے، اگرچہ ہجرت سے پہلے بھی اس میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ تو یہ ہے مکی اور مدنی کا فرق۔ ایک بات اس میں یہ بھی سن لیجئے، آپ ہم سب پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف کاف ہا یا عین صاد حامیم، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، میم قاف طا عین الف چھوٹی لمبی تا، مقطعات۔ اور مقطع کے کافی معنی ہیں، ایک معنی جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ
अलग अलग टुकड़ों के हरूफ, जैसे ABC अलग अलग, एक ये कि मजमुआ बन गया कोई चीज़ तो उसका नाम हो गया ये, एक ये है कि अलग अलग ABC अलिफ बाता, तो अलिफ लाम मीम मुक़त्तआत यानी टुकड़ों वाले हरूफ, अलग अलग हरूफ। इन हरूफ को मुतशाबिहात कहा जाता है। मुतशाबिहात का माना ये है जिसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, यानी मखलूक़ात को पता नहीं है। फिर इन मुतशाबिहात की दो किस्में हैं। नंबर एक, जिसका मतलब पता ही नहीं है, जैसे अलिफ लाम मीम का क्या मतलब हमें क्या पता, हामीम का क्या मतलब हमें क्या पता, हामीम आइन सीन काफ, काफ हाया आइन काफ, इसका क्या मतलब, नून क्या मतलब हमें पता ही नहीं। एक मुतशाबिहात की किस्म यह है कि जिसका ज़ाहिरी तर्जुमा तो हमें आता है लेकिन उसका मतलब अल्लाह के लिए लेना वो ठीक नहीं है। लफ्ज़ी तर्जुमा तो आता है हमें, मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने अर्श बनाया और अल्लाह पाक अर्श पे बैठ गए, जलवा अफरोज़ हुए, तो अल्लाह पाक तो जिस्म से पाक है, जगह से पाक है, तो अर्श कुर्सी ये बन गई और अल्लाह उस पर बैठ गए, तो लफ्ज़ी तर्जुमा तो है इसका, लेकिन हम इसका माना मुराद नहीं ले सकते। अगर मुराद लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। वो क्या, अल्लाह के लिए जिस्म मानना पड़ेगा, अल्लाह के लिए जगह माननी पड़ेगी, अल्लाह जिस्म से भी पाक है, जगह से भी पाक है, अल्लाह पाक की ये सब चीज़ें हैं लेकिन हमारे अक़ल में आने वाली नहीं है। इस तरह के मुतशाबिहात के बारे में असलम और सलामती वाला रास्ता ये है कि इसका मफ़हूम अल्लाह के हवाले किया जाए। अलिफ लाम मीम, अजी इसका मतलब अजी अल्लाह को पता है, हमें पता नहीं है। और वो जो दूसरी आयतें हैं, यदुल्लाहि मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ लोगों के हाथ के ऊपर है, इसका क्या मतलब है, तो हम इसका ज़ाहिरी मतलब यानी नहीं ले सकते। तो इसलिए सलामती वाला रास्ता ये है कि इसका मतलब अल्लाह के हवाले किया जाए। और ये वाली बात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये अभी हमने पढ़ी है, ये सूरह आले इमरान के पहले रुकू में है ये बात। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि मैंने दो किस्म की आयतें उतारी हैं। एक आयतें वो हैं जिसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, सबको पता है, और एक आयत वो है जिसका मतलब वाज़ेह नहीं है। जिन लोगों के दिल टेढ़े होते हैं वो उन आयतों के मतलब के पीछे पड़ते हैं जिनका मतलब वाज़ेह नहीं है। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन होता है, अल्लाह पर रसूल पर एतराज़ मकसूद होता है, तो वो ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, उसके खाल उतारने की कोशिश करते हैं। तो फरमाया कि ये लोग सही नहीं है। और हमारे नबी फरमाते हैं, हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जब तुम देखो कुछ लोग अगर इस किस्म की आयतों के पीछे पड़े ना, तो ये वही लोग हैं जिनके दिल टेढ़े हैं, और बच के रहना इनसे, इनकी बातें भी नहीं सुनना, इनके करीब भी मत जाना। और जो लोग जिनके दिल सही हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जो कुछ उतरा है हमारा सब पर ईमान है, और हमारे रब ने जो कुछ उतारा है वो सच उतारा है, और हम इसके अलावा आगे नहीं बढ़ते। ये है अलिफ लाम मीम और उस तरह की आयत जिसका मतलब तो तर्जुमा तो आता है हमें, लेकिन उसका मुरादी माना क्या है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो ये थोड़ी सी बहस थी, ये ज़रूरी थी ताकि ये बहुत सारे भाइयों को पता भी होगी लेकिन बहुत सारों को नहीं भी पता होगी। तो ये अलिफ लाम मीम के बारे में थोड़ी सी वजाहत थी। सूरह बकरा जो हमारी है, हम ज़्यादा आज का पूरे 2 पारे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही चलेंगे इंशाअल्लाह। ये जो सूरत है इसके अंदर हमारे रब ने जो बातें फरमाई हैं, शुरू के अंदर कुरान पाक का सच होना हमारे रब ने बताया है। ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है, और ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है, और इसमें परहेज़गारों के लिए क्या है, हिदायत का सामान है। आपने ये भी पढ़ा होगा मोमिनीन के लिए हिदायत का सामान है, आपने ये भी पढ़ा होगा लोगों के लिए हिदायत का सामान है। तो कुरान पाक सब के लिए हिदायत है, लेकिन अपने अपने फ़हम और अपनी अपनी समझ के एतबार से हर आदमी उससे हिस्सा लेता है।
اس پر میں آپ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بتاؤں گا کہ حضرت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، قرآن پاک میں سب کا حصہ ہے ہدایت کا، مجھے میرے ہدایت کا حصہ عطا فرما۔ سب کے لیے ہے قرآن پاک، سب کے لیے ہے، تو یا اللہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، اللہ میرا جو حصہ ہے نا وہ مجھے نصیب فرما۔ تو ہم بھی یہ دعا شروع کر لیں کہ بھائی اے اللہ، آپ ہمارے لیے اس قرآن میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ پھر 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، خالص مومن، خالص کافر اور منافق۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جو بن دیکھے آسمانی باتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس پر جمنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اور اس پر جمنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ دل کی اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لیے یہ بدنی اعمال بھی کرتے ہیں اور یہ مالی اعمال بھی کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ یہ بن دیکھے آسمانی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مالی اور بدنی عبادتوں کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرے بالکل خالص کافر، ایسے لوگ کیا ہیں؟ جن کو اللہ پاک نے استعداد دی تھی، وہ اپنی استعداد کو تباہ کر چکے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی ہے، اور ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور 13 آیتوں کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ اگرچہ منافق وہ یہ آیتیں نہ پڑھتے ہوں گے نہ سنتے ہوں گے، بہت کم ایسے لوگ ہیں، لیکن ایمان والوں کی اکثریت وہ ان آیتوں کو پڑھتی بھی ہے، وہ سنتی بھی ہے۔ اس لیے ان 13 آیتوں میں ہمارے رب نے منافقین کی 12 خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب پیچھے آتے ہیں تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فسادی لوگ ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ہمارے رب نے کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، ایمان والے بے وقوف نہیں ہیں۔ ان کے مزاج میں فساد ہے، یہ جس جگہ جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ فساد۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے کان بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی زبان بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون۔ یہ کیا ہے؟ ان کا یہ حقیقت میں جس آنکھ سے دیکھنا ہے وہ آنکھ یہ نہیں رکھتے، جس کانوں سے سننا ہے وہ کان ان کے پاس نہیں ہے، جس دل دماغ سے سوچنا ہے وہ دل دماغ ان کے پاس نہیں ہے، اور بہت زیادہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ دل سے کافر ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دل سے آسمانی باتوں کا منکر ہو اور زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے کو منافق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں ہمارے رب نے اپنی بڑائی اور عظمت کو بیان کر کے قرآن پاک کا ایسا اللہ پاک نے حق ہونا بتایا ہے کہ اے دنیا کے جتنے لوگوں، تمہیں اگر اس کلام پاک میں شک ہے تو ذرا ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر تم بھی ہو، تمہارے جتنے مددگار ہو، اس جیسی عبارت جو قرآن پاک کی ہے وہ بنا کے لے آؤ۔ اور تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ ماضی میں کر چکے ہو، نہ آئندہ مستقبل میں تم کر سکتے ہو، لہٰذا اگر ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے جس کے اندر لکڑیاں نہیں جلیں گی، جس کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہے اور لوگ ہیں۔ جو کافروں کے لیے وہ آگ تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ ادھر کافروں کا ذکر، ادھر ایمان والوں کا ذکر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رب نے انسان کی اس صورت کے اندر خلافت کو بیان کیا ہے کہ میں نے اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ اس کی بہت اچھی تشریح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اچھے خاصی صفحات میں لکھی ہے کہ انسان کے خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے جو آسمان سے دین اترا ہے،
اس آسمانی باتوں کو یہ لے لیتا ہے اور ان آسمانی باتوں کو اپنے اپنے طاقت کے مطابق یہ اس کا نفاذ کرتا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ نے اس کو امیر المومنین بنائے ہیں، بڑا بنائے ہیں، بادشاہ بنائے ہیں، تو یہ آسمانی بہت سارے احکامات جو لوگ نافذ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر چور کا ہاتھ لوگ نہیں کاٹ سکتے، یہ امیر المومنین کاٹ سکتے ہیں۔ زانی کو سنسار کرنا یا اس کو 100 کوڑے لگانا یہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ امیر المومنین کر سکتے۔ اسی طرح قاتل جس نے جان بوجھ کے مارا ہے اس کو قتل کرنا یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ کون کرے گا؟ یہ امیر المومنین کریں گے۔ ایسے ہی شراب، ایسے ہی بہت سارے حدود، بہت ساری چیزیں، یہ اس انسان کو خلیفہ بنایا ہے کہ آسمانی باتوں کو اس حوالے سے زندہ کرے۔ اسی طرح بادشاہ تو تھوڑے ہوں گے، ہر جگہ کا اپنا اپنا بادشاہ ہوگا، لیکن عوام الناس ان کی مقدار زیادہ ہے، ان کے ذمے ہے کہ آسمانی باتوں کو لینا اور آسمانی باتوں کو اپنی طاقت کے مطابق دنیا کے اندر زندہ کرنا، فرائض کو زندہ کرنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز فرض ہے، نماز کی دعوت دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی دعوت دینا بھی فرض ہے۔ واجبات کی دعوت دینا واجب ہے، سنت مؤکدہ کی دعوت دینا سنت مؤکدہ ہے، مستحب کی دعوت دینا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ ہے انسان کی خلافت، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ یہ جو انسان ہے، کائنات کا، مولانا یوسف صاحب کا ملفوظ سناؤں گا، کائنات کا جو دولہا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اس پر کائنات کا پورا مدار ہے۔ اگر یہ مسلم نیک ہوگا تو آسمان سے نیکی اور اچھے والے حالات آئیں گے، اگر یہ مسلم نیک نہیں ہوگا تو آسمان سے اچھے حالات نہیں آئیں گے۔ تو اس کی خلافت کا بیان، فرشتوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اللہ پاک؟ یہ تو خون بہائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو علوم دیے، فرشتوں کو کہا کہ یہ آدم آپ ذرا، فرشتوں سے پوچھا کہ ان کو جو باتیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو ان میں جو صلاحیت ہے، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ صرف خیر ہی خیر ہے، اور اس میں جو صلاحیت ہے وہ خیر کی بھی ہے، وہ شر کی بھی ہے، اور اس کو آسمانی باتوں کا لینا اور آسمانی باتوں کا نفاذ، یہ اس انسان میں صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم ملا کہ سجدہ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اور ابلیس جو اس وقت آسمانوں میں تھا اس نے سجدے سے انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ ہمارے رب نے ان کو جنت سے نکالا، پھر وسوسے کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور انہوں نے وہ ممنوعہ درخت جس کی ممانعت تھی اس کے قریب گئے اور اس کو استعمال کر لیا، اور بھول کے اندر استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی کو جنت سے نکالا گیا۔ اور پھر انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا والی آیتیں اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، اور سلسلہ اللہ جل جلالہ نے اولاد کا چلایا۔ آج ہم بھی انسان ہیں اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم سب کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر 8ویں پارے میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو 4 دفعہ خطاب کیا، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم۔ اس دوسرے یا بنی آدم میں ہے کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تمہارے ماں باپ کو اس مردود نے جنت سے نکالا ہے، اور انہوں نے جب وہ ممنوعہ درخت استعمال کیا تو ان کے جنت کا لباس اتر گیا، اور شیطان نے ان کو بے لباس کر دیا، اور تم پر بھی اس کی محنت ہوگی کہ وہ تمہیں بھی بے لباس کرے گا اور تمہیں بے حیا بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن یاد رکھنا شیطان کے چال میں نہیں پھنسنا۔ تو دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو شیطان ہمارے رگ میں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو پہلو میں اس طرح مارتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاح المولود حین یولد نزغۃ الشیطان. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جو چیخ کر کے روتا ہے کہ یہ شیطان اس کو مارتا ہے، اور شیطان اس کو بتاتے ہیں کہ میں بھی ہوں، اچھا ہاں میں تمہیں گمراہ کروں گا. تو اور پھر فرمایا ہمارے نبی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے بچایا، مجھے اللہ نے بچایا، نبیوں کو اللہ نے بچایا، باقی کوئی بھی نہیں بچا. شیطان ہر ایک کو اس طرح ولادت کے وقت میں وہ اس طرح مارتا ہے کہ میں موجود ہوں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے نسوں کے اندر جیسے خون کی گردش ہے، شیطان بھی ایسی ہی گردش کرتا ہے. بچت کیا ہے؟ کہ بچت کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اللہ سے پناہ مانگے. روایتوں میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 دفعہ اس کا اہتمام کریں تو شیطان کی چال سے بچے گا. اور فجر کے بعد مغرب کے بعد آخری 3 صورتیں 3 دفعہ، اور ہر نماز کے بعد آخری 3 صورتیں 1 دفعہ، اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی. یہ جتنے اعمال ہیں یہ شیطان مردود کے دفع کرنے کے کیا ہیں، یہ اسباب ہیں. اور نیک ماحول، جیسے نیک ماحول، ابھی ہم آپ تراویح میں تھے، ہم آپ ابھی اس ماحول میں ہیں، نیک ماحول یہ بھی شیطان مردود کو دفع کرتا ہے. تو یہ بتا دیا کہ تمہارے بڑے کو اس طرح اس نے کوشش کی، اور تم بھی خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ راہ راست سے تم ہٹ جاؤ. پھر یہاں سے تقریباً 4تھے رکوع سے لے کر کے پارے کے دوسرے پارے کے شروع تک جتنا خطاب ہے ان سب پورے خطاب کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب ہے. جیسے میں نے فجر میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ان کے 12 بیٹے اور 12 بیٹوں کے 12 قبیلے اور 12 قبیلے بنی اسرائیل، اور یہود یہ ان کا پڑ گیا لقب. اگرچہ اگر آپ یہود کا اپنا اصلی ترجمہ دیکھیں گے تو یہود کا اپنا اصلی ترجمہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. لیکن چونکہ ایک گمراہ قوم کا لقب پڑ گیا ہے لہٰذا یہود اس کو اچھی نظر سے کسی صورت میں نہیں دیکھا گیا. اور ہمارے رب نے قرآن پاک میں یہودیوں کے لیے یہ بات بار بار فرمائی ہے کہ ان پر ذلت کی چھاپ لگی ہے. ضربت علیہم الذلہ، یہ ہمیشہ خوار رہیں گے، مسکنہ، یہ ذلیل رہیں گے. ضربت مانے چھاپ لگ جانا، یہ ذلیل رہیں گے، یہ خوار رہیں گے، اور یہ آخر تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے. 6 پارے کی آخری آیت. مسلمانوں کا اگر تم نے دشمن دیکھنا ہے تو یہودی ملے گا اور ہندو اور مشرک ملے گا، پکے دشمن مسلمانوں کے، اور ان پر ذلت کی چھاپ ہے. ان کے بارے میں ہمارے رب نے یہ خطاب کیا ہے. یہاں سے شروع ہوا آخر تک. شروع میں ہم جب پڑھتے تھے قرآن تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا، ترجمہ بھی پڑھ لیا اور تفسیر بھی پڑھ لی، اتنا ہمارے رب نے ان کا ذکر کیوں کیا. لیکن جیسے جیسے یہ زندگی آگے بڑھتی گئی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سخت مخالف ہیں مسلم کا نام سنتے ہی ان کی طبیعتوں پہ بوجھ آتا ہے. اور اسی پہلے پارے کے اخیر میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہ یہودی یہ عیسائی کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. اے مسلمانوں، کب خوش ہوں گے؟ جب تم یہودی عیسائی بن جاؤ گے پھر خوش ہو جائیں گے. اور اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کے خواہشات کے پیچھے چلے، تو سن لو یہ بات، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا. تو ان کی برائیاں ہمارے رب نے ہمارے سامنے بیان کی. نمبر 1 وجہ اس کی برائیوں کی وجہ یہ ہے، اے مسلمانوں یہ برائیاں سنو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان برائیوں سے.
نعمت اے بنی اسرائیل، تمہارے باپ یعقوب پیغمبر، تمہارے دادا اسحاق پیغمبر، تمہارے پردادا ابراہیم پیغمبر، تم نبیوں کی اولاد۔ تمہیں علاقہ کون سا ملا؟ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ، ٹھنڈا علاقہ، اچھا پانی والا علاقہ، اچھا سرسبز و شاداب علاقہ، زیتون والا علاقہ، انجیر والا علاقہ، بہترین علاقہ تمہیں ملا، اور تمہیں ہمیں ظاہری بادشاہت بھی دی اور روحانیت بھی دی۔ اور دیکھو خدا کے منکر مت بنو، اور یہ جو آسمانی پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان کی مانو، اور دیکھو تم ان کو جانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو۔ بیٹیاں عام طور سے اس زمانے میں لوگ زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو کہا جیسے تم اپنے بیٹے کو جانتے ہو سر سے لے کر پیر تک، یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو۔ لیکن کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کہ ہم بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر کیوں نہیں آیا، اور بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور یہ یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان میں کیوں نہیں آیا؟ تو جلن ان کے اندر۔ اے مسلمانوں جو ان آیتوں کو سنتے ہو، دیکھو جلا مت کرو کسی سے، اور اے مسلمانوں جو ان آیتوں کو سن رہے ہو، تمہیں اللہ پاک نے مسلمان بنایا، تمہیں اللہ نے نعمتوں سے سرفراز کیا، لہٰذا اس اللہ کے قدردان بنو۔ اسی طرح ان یہودیوں میں ایک بیماری جادو کی بیماری تھی، جادوگر تھے، جیسے بہت سارے مسلمان ان چکروں میں ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو کسی پہ جادو کرتے ہیں، کسی کے پاس کیا کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں دیکھو تم نے بچنا ہے، اور کسی کو جادو کے ذریعے سے ایذا مت دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر تمہیں نظر آ جائے، جادوگر کو قتل کر دو۔ یعنی اتنے سخت الفاظ ہیں ہمارے نبی نے فرمایا، یہ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ جو نجومی ہیں، یہ جو کاہن ہیں، یہ جو جادوگر ہیں، کہا یہ کافر ہیں، جو نعوذ باللہ یعنی اللہ کے غیر والی چیزوں سے مدد مانگتے ہیں اور شرکیہ الفاظ لکھتے ہیں، شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ تو اے مسلمانوں تم جادو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اسی طرح ان یہودیوں نے نبیوں پہ بھروسہ نہیں کیا، اپنے بڑوں پہ بھروسہ نہیں کیا، اور ان کے جو دینی رہنما تھے، یعنی اس میں ہمارے جو حضور کے امت کے علماء ہیں ان کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان کے جو علماء تھے یہ کیا کرتے تھے؟ حق بات کو چھپاتے تھے، لوگوں سے رشوت لیتے تھے۔ اور اے امت مسلمہ کے علماء، تم حق بات کو خبردار چھپانا مت، اور لوگوں کے معمولی پیسوں پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی جو دی ہوئی نعمت ہے اس کی قدر کرو، اور لوگوں کی چیزوں کو دیکھا مت کرو۔ تو یہ ان کی خامیاں ہمارے رب نے یہاں سے شروع کی، اور چلتے چلتے وہ اخیر تک گئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ان کا ذکر آیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو ان کی بھی ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بیت اللہ کا ذکر آیا، اور بیت اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے لیے دعا کی، اس کا بیان بھی پارے کے اخیر میں ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا، یہ فجر میں نے بات سنائی تھی، یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اے میرے بچوں، میری موت کے بعد تم کس کی مانو گے؟ تو سب بچوں نے کہا آپ کا معبود، آپ کے باپ اسحاق کا معبود، آپ کے دادا ابراہیم کا معبود، اس کو ہم مانیں گے۔ تو یہ سب یہودیوں کو یہ بات سنائی، اور اخیر کے اندر ہمارے رب نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے دین کے رنگ سے اچھا رنگ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ان عیسائیوں کو سنایا۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، زعفران کے پانی میں ان کا پادری اور پوپ ہوتا ہے، زعفران کے پانی میں اس کو اندر ڈبوتا ہے، اور اس کو پھر نکالتا ہے، اور پھر کہتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں بپتسمہ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں صبغہ۔ تو
یہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب یہ پکا عیسائی ہو گیا، اب یہ پکا یہودی ہو گیا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور کلمہ طیبہ بچے کے کان میں اذان دے دو، بچے کے بال صاف کر لو، بچے کا ختنہ کر لو، بچے کی طرف سے جانور ذبح کر لو، اب یہ پکا مسلمان ہو گیا۔ ان کی سب ترتیبوں سے ہٹ کر کے ہمارے نبی نے ہمارے لیے دین کے اندر رنگ جانے کی جو چیز دی ہے وہ یہ چیز دی ہے، اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے دین کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے پارے میں کس بات کا ذکر ہے؟ بالکل شروع میں 16 مہینے مدینہ منورہ آ کر کے یعنی مدینہ میں بیت اللہ، مثال دے رہا ہوں آپ کو، یوں تھا اور بیت المقدس یوں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مدینہ میں 16 مہینے یوں نماز پڑھی۔ مکہ میں چونکہ چاروں طرف نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے نبی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، لیکن مدینہ میں ناممکن تھا۔ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، یہ شمال ہے، تو مدینہ منورہ میں بیت اللہ اس طرف اور بیت المقدس اس طرف، حکم ملا اس طرف نماز پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ چاروں طرف یہودیوں کی آبادی ہے، یہ آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں، دیکھو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، تو ان کے دل میں مذہب اسلام کی محبت آ جائے گی۔ لیکن وہ تو تھے ہی بیچارے، کورے تھے سارے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ 16 مہینے کے بعد ہمارے نبی بار بار آسمان کی طرف یوں دیکھتے تھے، درخواست نہیں کرتے تھے، ادب تھا کہ میں کیوں مانگوں اللہ سے، نہیں، اللہ کو پتہ ہے میرے دل کی حالت کہ میری چاہت ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ 16 مہینے کے بعد پھر حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ قبلہ کی طرف کر دیں، بیت اللہ کی طرف۔ اس پر جناب انہوں نے بڑی باتیں کی، تو ہمارے رب نے ان پورے یہودیوں کو بے وقوف کہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف وہ کہتے ہیں کہ جس قبلے کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کو انہوں نے کیوں چھوڑا اور اس طرف کیوں کیا؟ اللہ کا جواب سنیے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ ان کو کہہ دیں مشرق مغرب شمال جنوب سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس طرف کرنے کا حکم دے۔ تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ یہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم نے بیت اللہ قبلہ مقرر کیا۔ تو یہاں تک ان کا بیان تھا۔ پھر آگے ہمارے رب مختلف باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ایمان والو جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کیا کرو، نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگا کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہم کبھی تم پہ خوف مسلط کریں گے، کبھی ہم تم سے کچھ مال چھین لیں گے، کبھی کسی کو موت دے دیں گے، لیکن گھبرانا مت۔ ہر وقت تمہارے دل دماغ پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور جب غم آ جائے نا تو زبان سے یہ کہا کرو اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر خصوصی رحمتیں بھی برستی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی برستی ہیں، یہ ہمارے رب کا بیان ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کو بھی ذکر کیا، چونکہ بعض صحابہ صفا مروہ کی سعی سے کتراتے تھے۔ کیوں کتراتے تھے؟ زمانے جاہلیت میں 2 بت ہوتے تھے، ایک کا نام اساف تھا، وہ صفا پہ ہوتا تھا، اور ایک کا نام نائلہ تھا، وہ مروہ پہ ہوتا تھا۔ مشرکین اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اسلام جب آیا وہ بت تو ہٹ گئے، لیکن بعض مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا وہ تھا کہ یہ تو صفا میں لوگ جا کے سجدے کرتے تھے، اب ہم جائیں گے صفا پر جائیں گے تو اس پہ صفا کی عظمت بھی ہے، تو مروہ پہ جائیں گے تو مروہ کی عظمت بھی ہے، تو دل میں تھوڑا سا خلجان پیدا ہوا۔ اس پر ہمارے رب نے آیت نازل فرمائی کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ وہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ 1 چکر ہوگا، پھر مروہ پہ 3 چکر، پھر مروہ پہ 5واں چکر، پھر مروہ پہ 7واں چکر، یعنی صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2، پھر 3، پھر 5، پھر 7۔ ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا مروہ پہ ہوگی۔ اور جو بھی حج عمرے والا ہے وہ دل کے اندر وہ خلجان محسوس نہ کرے، وہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ بت ہٹ گئے۔ تم اپنے دل دماغ کو کیا کرو؟ بالکل صاف کرو۔ اسی طرح اس صورت کے اندر یہ جو ہماری بات ابھی چل رہی ہے، کفار کے بارے میں اللہ ہمارے رب نے کچھ باتیں بتائی، اور یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو تم حلال استعمال کرو، حرام سے بچو۔ حلال وہ جس نے اللہ نے حلال کیا، حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کیا۔ حرام کیا چیز ہے؟ ہمارے رب فرماتے ہیں بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جانور جب حلال جانور ذبح کر رہے ہیں اس میں نسیں کٹتی ہیں تو یوں جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اس خون کے نکلنے کے بعد جب آپ نے کھال اتار لی، گوشت پہ جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن گن آتی ہے اس سے، لیکن اگر وہ کپڑوں پہ لگ گیا تو وہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں۔ جیسے گوشت پاک ہے تو وہ والا خون بھی پاک ہے، جو ناپاک خون ہے، حرام خون ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے۔ اسی طرح خنزیر، سور، بال، ہڈی، گوشت، اس کی سب چیزیں بالکل حرام ہیں۔ یعنی جیسے پیشاب اور پاخانہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سور کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ سور بمائے اپنے تمام اجزاء کے وہ مکمل حرام ہے، اور حرام کرنے والے اللہ ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو ہے تو حلال لیکن اس ذبح نہیں ہوا، بکری تھی اوپر سے گر گئی، مر گئی، کسی نے ٹکر ماری بکری کو یا گائے کو، مر گئی، ذبح نہیں ہوا۔ حلال جانور مر جائے تو مردار جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ حلال چیز جیسے جانور ہے اور میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح نہیں کیا، خون نکال دیا میں نے، لیکن جان بوجھ کے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی، یا یہ ہے کہ جان بوجھ کے میں نے غیر کا نام لیا، تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو گئی۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی حلال چیز ہے جیسے بکری ہے یا مرغی ہے، اور میں ذبح کرتے وقت نعوذ باللہ کسی اور کا نام لیتا ہوں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، میں محمد کے نام پہ ذبح کرتا ہوں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہمارے رب کا حکم ہے، اور ہمارے رب 8ویں پارے کے 2 صفحے پہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور جان بوجھ کے چھوڑا جائے، خبردار اے مسلمانوں وہ جانور مت کھاؤ، چاہے وہ حلال جانور ہو۔ تو حرام چیزوں کا بیان کیا، اور آخر میں یعنی پاؤ ختم ہو رہا ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آسمانی باتیں وہ چھپانی نہیں چاہیے۔ جس کو آسمانی باتیں پتہ ہیں اس کو چاہیے کہ کلیئر اور صاف ستھری باتیں لوگوں کے سامنے بتائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رحم و کرم والی گفتگو ان سے کریں گے نہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے دنیا کو لیا، آخرت کے عذاب کو دنیا کو لیا اور آخرت کا عذاب مول لے لیا، ایسے لوگ تو دوزخ میں جائیں گے۔ اس پر یہ والا یعنی 2 پارے کا پاؤ ختم ہوا، یہیں پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ کل انشاءاللہ پھر یہاں سے چلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائی دور دور سے آئے ہیں، اور بہت سارے بزرگ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اور بہت سارے ہمارے اہل محلہ ہیں۔ اللہ سب کی ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ یہ آپ کے کلام کی باتیں ہوئیں، اللہ آپ نے اتاری ہیں، اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے اس کا کہنا اور اس کا سننا قبول فرما، اور ہمیں قرآن سے سچی محبت سچا لگاؤ نصیب فرما۔ اللہ جو آپ نے اتارا ہے ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا دن بدن ایمان کو ترقی عطا فرما۔ اللہ ہمیں شک شبے سے محفوظ
فرما، ہمیں حلال عطا فرما، حرام سے بچا۔ اللہ یہودیوں کی جتنی خامیاں، منافقوں کی جتنی خامیاں، اللہ ہر خامی ہم سے دور فرما، ہماری حفاظت فرما، ہر خوبی اور ہر اچھی خصلت ہم سب کو عطا فرما اور ہر خیر ہمیں عطا فرما۔ اللہ آج دوسری رات ہے، اپنے کرم اپنے فضل سے باقی راتیں بھی آسان فرما، باقی تراویح بھی آسان فرما، باقی روزے بھی آسان فرما۔ اللہ اپنا کرم اپنا فضل اپنا رحم ہم پہ نازل فرما، ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔